میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے. اگر یہ تھانہ اس بغیرت کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتا تو انشاءاللہ ہم اس کے گھر جائیں گے کتے کی طرح کسی کے لیں گے. 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں نہیں, ایسا بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جی رجب. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں. اور دوستوں پاکستانی یوٹیوبر اور ولاگر جو کہ اپنی فیملی کی عورتیں دکھا کر بہت جلد فیمس ہو گئی, آج ایک سے ایک تنازع میں پھنستا جا رہا ہے. کبھی ان کے اوپر 295A کا مقدمہ درج ہو رہا ہے اور کبھی لوگ 295C لگانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. رجب بٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر جانے. آج کل لوگ رجب بٹ کے خلاف شرکوں پہ نکل آئے ہیں. لوگ تھانوں کے باہر کھڑے ہیں کہ اس کے اوپر کیس کیا جائے. جب رجب بٹ پاکستان سے باہر گیا تھا تب رجب نے اپنی آخری ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کی. اپنا خیال رکھو, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہو. اس کے بعد رجب بٹ سیم شیلٹ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب بٹ پاکستان سے بھاگ گیا ہوا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ سیکشن 295A جو کہ اس کے اوپر لگی تھی جس کی وجہ سے یہ دبئی چلا گیا. رجب بٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا لوگ تھانوں کے باہر کھڑے ہو کر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ رجب بٹ کے اوپر 295C کا مقدمہ درج کیا جائے. میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی, میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295C کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا یا قتل ہے یا پھر عمر قید. سوال یہ ہے کہ رجب بٹ نے کون سی گستاخی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ رجب بٹ کے اوپر 295C لگانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ساری بات سمجھنے کے لیے تم اس ویڈیو کلپ کو دیکھو. اب سگریٹ پی رہا ہے, بوتل پی رہا ہے, پولیس والا ڈالا ہے تو نے کہا چل دے تینوں نہیں پتا روزے کے کہندا بھائی اسی سائی ہوں. بلاگر نے یہاں پہ کرسچن کا دل توڑا اور اس کے ایموشن کو ہٹ کیا. اس کی وجہ سے آسانیوں نے ان کے اوپر 295A کا مقدمہ درج کروا دیا, اور جب ان کے اوپر 295A کا مقدمہ درج ہوا تب انہوں نے کرسچن سے معافی مانگ لی. اگر ڈوگر نے اور رجب بٹ نے معافی مانگ لی تھی تو اس بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے تھا. اور اس کے بعد رجب بٹ نے 295A پرفیوم لانچ کی اور پھر یہاں سے سارا معاملہ بھی گر. اور جب یہ پرفیوم لانچ کی تب رجب بٹ نے یہ بات بولی. میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی, میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی یہ بات تو کوئی بھی سمجھ لے گا کہ رجب بٹ نے یہ جان بوجھ کے کیا, اور پھر بہت فخر سے کہا کہ یہ دفعہ مجھ پہ لگی اور میرے استاد پر بھی لگی تھی. دراصل رجب بٹ سدھو موسے والے کو خود کا استاد مانتا ہے. اس کے استاد نے بھی ایک گانا لانچ کیا تھا 295 اور یہی وہ گانا تھا جس کو لوگوں نے سب سے زیادہ پسند کیا. ہندوستان میں 295A کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا, مگر پاکستان میں 295C کا مطلب ہے گستاخ رسول اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا. رجب بٹ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے ویڈیو بناتے ہوئے 295A کا نام تو لیا اور جس بات میں آ کے 295C کا بھی نام لے لیا, اور اس نے بہت فخر سے کہا کہ میرے اوپر 295C لگی ہے. مطلب کہ اسے فخر ہے کہ اس کے اوپر 295C لگی ہے. رجب بٹ نے جب دیکھا کہ میں کچھ زیادہ بول گیا, مجھے یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے, جس کے بعد رجب بٹ نے ایک آفیشیلی ویڈیو بنائی جس میں اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جی رجب. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا. اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں. میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں نہیں, ایسا بالکل. رجب بٹ کے اس پیغام کے بعد یہی پتا چلتا ہے کہ رجب بٹ نے لا علمی میں یہ بات کہا ہے. سوال یہ ہے کہ رجب بٹ ایک بچہ ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ 295 کیا. پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ 295C کیا, اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا ہے. رجب بٹ کو 295C کے بارے میں نہیں پتا, مگر پھر بھی وہ چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر 295A اور 295C لگی ہے, اور یہ دفعہ میرے استاد پر بھی لگی تھی. 295A اور 295C دونوں میں سے کوئی پرچہ نہیں اس کے اوپر. دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جو شخص خود یہ کہے کہ میں دہشت گرد ہوں, جو شخص خود یہ کہے کہ میرے اوپر 295C اور 295A کا پرچہ ہے, تو یہ تو جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بالخصوص لا انفورسمنٹ ایجنسیز پلس پولیس فورس, یہ تو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کوسچن مارک ہے. ہم تو یہ پولیس سے پوچھتے آئے ہیں کہ اس کو کسٹڈی میں لیں اور آپ جو ہے اس سے انٹروگیشن کریں, انویسٹیگیشن کریں. لیکن یہ تو تب بھی ہوگا نا جب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے لانچ ہوگی, تو وہ ہم کروانے آئے ہیں. اور سے وہ کہتا ہے جی میں نے معافی مانگ لی. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ جناب
4 बंदे मारे और उसके बाद आप कह दें कि मैंने माफी मांगी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि रजब भट्ट ने कहीं गुस्ताखी की है। इसकी गलती ये है कि इसने अनजाने में सिद्धू मूसेवाला बनने की कोशिश की और कम्प्लीटली सिद्धू मूसेवाले को फॉलो किया। और अब ये भी हो सकता है कि रजब भट्ट ने जब ये कहा था कि मेरे ऊपर 295 ए और 295 सी लगी है, क्या पता इंतफात का रजब भट्ट को पता ही ना हो, और जब उसको अपनी गलती का पता चला और उसने सबसे माफी मांगी, तो आपको क्या लगता है इसे माफ कर देना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।